آہستہ آواز میں ہم اپنی آواز کو خود ہی سن سکیں تو اس میں یہ جائز ہے اپنا بسم اللہ پڑھنا، بلند آواز سے بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم رفع یدین کے متعلق جو ہے گفتگو کرتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، رفع یدین ہے بھی کہ نہیں۔ حضرت حسن بن علی معاویہ، خالد بن عمر اور ابو حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند کے ساتھ ہم سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے اور بعض نے کہا ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔ حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے۔ حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے، اور یہ عمل حضور نبی اکرم سے نقل کیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ نماز پڑھی، یہ سب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور بعض نے کہا کہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی کہ ایسے حضور آقا علیہ السلام بار بار ایسے نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو نماز ادا کرتے دیکھا، آپ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر بقیہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آصف بھی اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر دوران نماز ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ رفع یدین بار بار کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے پاس جو احادیثیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی تھی، وہ حدیثیں منسوخ ہو چکی تھی، ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو حدیثیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور رفع یدین لوگوں سے کرواتے ہیں، وہ خود تو گمراہ ہو ہی رہے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک ہی دفعہ صرف رفع یدین کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہی دفعہ تکبیر تحریمہ کے ایک ہی دفعہ حکم ہے، اور جو بار بار کرتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے اسی پر ہی عمل کریں۔ میں نے اتنے